اب کوئی شخص سوال کرتا ہے جس چیز کا اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے متعلق ذرا تھوڑی تحقیق کر کے مجھے بتا دیجئے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ جو احادیث میں نماز استسقاء کے متعلق آتا ہے، جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے متعلق ایک صحابی کو بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کی نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء جو ہے وہ عید کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے۔ أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، نماز استسقاء کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اکثر سوال پوچھنے والوں کو چند باتوں کی وجہ سے گمراہی کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص سوال کرتا ہے جس چیز کا اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے متعلق ذرا تھوڑی تحقیق کر کے مجھے بتا دیجئے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر میں اس کو نہ کروں گا تو میرے لیے بہت بےعزتی والی بات ہے کہ مجھے کہے گا کہ بھائی آپ کو اس کا نہیں پتہ، تو پھر اپنی طرف سے یا سنی سنائی بات کو وہ جواب دے کر، تو جس نے سوال کیا اس کو تو نہیں پتہ، وہ بھی وہی جواب لے کر وہ چل پڑتے ہیں کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے جس طرح کا بھی ملا۔ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے یا آپ کسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہے یا آپ اس کو جواب دے دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جواب وہ ہو جو صحیح سنت کے مطابق ہو اور صحیح سند کے مطابق ہو۔ یا آپ کسی سے جواب موصول کرتے ہیں تو آپ اس کی تحقیق کریں دوبارہ کہ میں نے جن سے پوچھا ہے تو انہوں نے مجھے صحیح بتایا ہے۔ تو میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ جو احادیث میں نماز استسقاء کے متعلق آتا ہے، جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے متعلق ایک صحابی کو بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کی نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مثال کے طور پر انہوں نے آگے صحابی کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کی نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے۔ عید کی مثال دی گئی کہ جس طرح عید کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح نماز استسقاء کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء جو ہے وہ عید کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، یعنی اسی طرح تکبیرات، دوسری رکعت میں تکبیرات، پھر آگے نماز چلائی جاتی ہے۔ اس طرح نہیں، نماز استسقاء کا جو اس کے بعد والی احادیث ہیں اس میں مکمل طریقہ ہے۔ اس میں آتا ہے کہ انہوں نے مثال دی کہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب تھوڑا غور کیا جائے کہ عید کی نماز میں جو ہے، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں خطبہ کب ہوتا ہے؟ نماز کے بعد ہوتا ہے، نماز سے پہلے نہیں ہوتا۔ جو عید کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ نماز کے بعد جو ہے جو خطبہ دیا گیا اس کے لیے ممبر لایا گیا ہو۔ کتنی بھی کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ الفاظ نہیں ہوں گے کہ عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ممبر لایا گیا، نہیں ہے۔ لیکن نماز استسقاء کے لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لایا گیا اور جو خطبہ تھا وہ نماز سے پہلے دیا گیا۔ اب یہاں پر جو اس بات کا مغالطہ دیتے ہیں کہ نماز استسقاء کا جو طریقہ ہے وہ عید کی طرح کا ہے، تو ادھر تو ہر چیز کی نفی ہو رہی ہے۔
ہر چیز اس کے برعکس ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور نماز استسقاء سے پہلے، یعنی کہ نماز جو استسقاء کی نماز ہے، یعنی کہ بارش طلب کرنے کی نماز ہے، اس سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور وہ بھی منبر پر، اور اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کوئی باتیں نہیں، کوئی احادیث نہیں، کیا کیا جا رہا ہے؟ اس میں دعا مانگی جا رہی ہے، اور دعا کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور دعا کس طرح مانگی جا رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ استسقاء کی دعا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ بلند کیے، اپنے ہاتھ مبارک بلند کیے، تو آپ بلندی کی طرف لے کے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ اتنی بلندی کی طرف اپنے ہاتھ لے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی۔ اور کسی بھی معاملات میں یا کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہاتھ بلند نہیں کیے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے جب دعا کی اتنے ہاتھ بلند کیے۔ تو اب جو خطبہ عید کا دیا تو اس میں تو اس طرح کا کوئی عمل موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس لیے اس بات کا مغالطہ نہ دیا جائے کہ طریقہ کار وہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خطبہ پہلے ہے، منبر لایا گیا، اس میں خطابت نہیں ہے، اس میں دعائیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور جو دعا کیا تھی وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو اس میں اللہم اغثنا، اللہم صیبا نافعا، اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا صحیح جواب دیں، اگر جو آپ کا نہیں علم تو کہہ دیں کہ مجھے نہیں علم۔ اس میں آپ کے لیے زیادہ عزت ہے، نہ کہ اس میں کہ آپ اس کو غلط جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔